بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینتھونیس اور یوکلس کی طرح روتاس پر بھی ہیجانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ بھی شہر کے لوگوں کے کمانڈروں میں سے تھا۔ اس کی عمر 30-40 سال کے درمیان تھی اور وہ خوبرو آدمی تھا۔ لیزا سے 3-4 سال ہی چھوٹا تھا۔ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذمہ دار عہدے پر بھی فائز تھا۔ اس نوجوانی کے لحاظ سے لیزا اس سے چھوٹی لگتی تھی۔ شاہی خاندان کی مناسبت سے روتاس لیزا کا احترام کرتا تھا، اور احترام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لیزا ہرقل کی بیوی تھی۔ وہ دیکھیے، روتاس نے رک کر باہر محاصرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک سوار دستہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جائے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسلمان محاصرہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں۔ کم و بیش 1000 گھڑ سوار خالد بن ولید کے حکم سے محاصرے سے نکل گئے اور ایک طرف کو جا رہے تھے۔ روتاس اور لیزا دیکھتے رہے اور سواروں کا وہ دستہ دور ہی دور ہٹتا گیا اور پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ لیزا نے روتاس کی طرف دیکھا۔ اسے روتاس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی خوبرو نظر آنے لگا۔ روتاس کے ساتھ لیزا کی کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ محاصرے کے دوران بہت دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت تک جب اینتھونیس گھر پر ہوتا تھا وہ لیزا سے نہیں اینتھونیس سے ملنے جاتا تھا۔ میں اس تنہائی سے اکتا گئی ہوں روتاس، لیزا نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ شہر کی ان عورتوں کے ساتھ تو میں گھل مل نہیں سکتی۔ تم جانتے ہو میں کس ماحول سے آئی ہوں۔ اینتھونیس دن رات باہر رہتا ہے اور جب آتا ہے تو تھکا ماندہ پلنگ پر گرتا اور سو جاتا ہے۔ میں تو آج تنگ آ کر دیوار پر آئی تھی۔ کتنا اچھا ہوا تم مل گئے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں؟ روتاس بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تو گھر ہی جا رہا تھا۔ رات بھر وہ باہر رہا تھا۔ اس نے لیزا کو ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ روتاس نے لیزا کو احترام سے بٹھایا اور خود الگ ہٹ کر بیٹھنے لگا، لیکن لیزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنا ایک بازو روتاس کی کمر میں ڈال لیا۔ روتاس پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس سے الگ ہونے لگا، لیکن لیزا نے اپنے بازو کا گھیرا اور زیادہ تنگ اور سخت کر دیا۔ پھر بے تکلفی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا جو وہ اینتھونیس کے ساتھ ہی کر سکتی یا کیا کرتی تھی۔ روتاس کو ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلف ہو جائے گی۔ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں ایک آدھ بات بھی کہہ دی۔ روتاس بچہ تو نہیں تھا، اتنے واضح اشارے سمجھ گیا، اور جب اس نے لیزا کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ میرے دل میں آپ کا احترام ہے، روتاس نے کہا۔ بے شک آپ شاہی خاندان سے بھاگ آئی ہیں، لیکن میں خود اسی خاندان کا فرد ہوں، اس لیے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ اگر میں یہ ذہن سے اتار دوں کہ آپ شاہی خاندان کی آبرو ہیں تو میں یہ بھول نہیں سکتا کہ آپ میرے جرنیل اور کمانڈر اینتھونیس کی دوست ہیں۔ میں اینتھونیس کی ملکیت نہیں ہوں روتاس، لیزا نے کہا۔ اس وقت تم ہی میرے دوست اور تم ہی میرے ساتھی ہو۔ مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔ اس وقت میں ہرقل کی بیوی بھی نہیں اور اینتھونیس کی دوست بھی نہیں۔ اس وقت میں صرف لیزا ہوں، اور مجھے احترام سے بلانے کے بجائے پیار سے لیزا کہو۔ پھر یہ بھی سوچو لیزا، روتاس نے کہا، پادری ہر روز فتح کی دعا کرتا ہے اور ایک ہی بات دہراتا چلا جا رہا ہے کہ ہم پر بیٹھے بٹھائے بہت بڑی آفت آ پڑی ہے، جس سے نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو اور کوئی گناہ نہ کرو۔ میں سراپا گناہ ہوں، لیزا نے کہا۔ ایران کے شاہی خاندان سے ایک بڑا ہی حسین گناہ بن کر ہرقل کے شاہی خاندان میں آئی تھی، لیکن اس گناہ میں ناکام رہی، اور جب شاہ ہرقل نے میرے ساتھ شادی کر کے تھوڑے ہی عرصے بعد حرم میں پھینک دیا تو میں نے ایک اور گناہ کیا۔ لیزا نے جذبات سے مغلوب ہو کر روتاس کو تفصیل سے سنایا کہ اس نے اینتھونیس کو کس طرح اپنی تسکین کا ذریعہ بنایا تھا اور کس طرح اس کے ساتھ یہ دوستی در پردہ نبھاتی رہی۔ اس نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ یوکلس ہرقل کا نہیں، اینتھونیس کا بیٹا ہے۔ تم غلط سمجھتے رہے ہو، لیزا نے کہا۔
تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ میں بھی اینتونیس کے اس عزم میں شامل ہوں کہ ہم شام میں یسوع مسیح کی سلطنت قائم کریں گے۔ اینتونیس بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرا بھی یہی عزم ہے، لیکن روتاس، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، میں اپنے اکلوتے بیٹے یوکلس کو ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنطین کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانے کے لیے اینتونیس کے ساتھ آ گئی۔ لیزا نے روتاس کو یہ بھی بتا دیا کہ ہرقل اور قسطنطین یوکلس کو قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن اینتونیس نے بروقت دیکھ لیا اور قاتلوں کو قتل کر ڈالا۔ لیزا نے یہ واقعہ بھی روتاس کو تفصیل سے سنایا اور کہا کہ اینتونیس بھی اس وجہ سے بھاگ آیا ہے کہ یوکلس اس کا اپنا بیٹا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہرقل اینتونیس کو بھی قتل کروا دے گا۔ میں یہ ساری بات سن کر حیران نہیں ہوا، روتاس نے کہا، یہ سب کچھ شاہی خاندانوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، ایک کی بیوی دوسرے کی داشتہ ہوتی ہے، بادشاہ کے بیٹے بادشاہ کی دوسری بیویوں یا داشتاؤں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بادشاہوں کی شکست کی درپردہ وجہ یہی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایران اور روم جیسی زبردست طاقتیں عرب کے عام اور انتہائی معمولی لوگوں سے شکست کھا جائیں گی؟ شکست بھی ایسی کہ بادشاہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ مسلمان ہمارے دشمن ہی صحیح، لیکن میں جاسوسی کے لیے مختلف بحروب دھار کے مسلمانوں کی آبادیوں میں رہا اور ان کے خیموں میں بھی گھما پھرا تھا۔ ان کے ہاں عیش و عشرت کا کوئی تصور ہی نہیں، اور ان کے کردار پہاڑی چشمے سے پھوٹنے والے پانی کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ سطح پر دیکھو تو چشمے کی تہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ مسلمان بالکل ایسے ہی ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل طاقت، جس کے سامنے کوئی جنگی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ میرا مشورہ مانو لیزا، اب بھی تم اس گناہ سے بچ سکتی ہو۔ اینتونیس کو لے کر گرجے میں جاؤ اور اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لو۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے روتاس؟ لیزا نے اکتاہٹ سے کہا۔ مجھے اینتونیس کے ساتھ وہ محبت ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ہرقل سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ شخص محبت کے قابل تھا ہی نہیں۔ میں نے اس کے اس جرنیل اینتونیس کے ساتھ دوستی لگا کر اسے دھوکے دیے۔ میں انسان اور جوان عورت ہوں، تمہیں بتایا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے اسے ساتھ لے کر اینتونیس کے ساتھ بھاگ آئی۔ اس کے باوجود لیزا، روتاس نے کہا، ہمیں اینتونیس کے اس عزم کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں پورا تعاون کرنا چاہیے۔ تم کم عقل انسان ہو روتاس، لیزا نے طنزیہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ جاسوسی کے محکمے کے ایک ذمہ دار افسر کو اتنا کم فہم نہیں ہونا چاہیے۔ غور کرو، گہرائی میں جاؤ اور پسپائی اور شکست کا جو تجربہ ہمیں ہوا ہے اس پر غور کرو۔ اینتونیس ایسا خواب دیکھ رہا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو کچل ڈالا ہے۔ اینتونیس ان ناتجربہ کار قبائلیوں کے بلبوتے پر مسلمانوں کو شکست دے نہیں سکتا۔ یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو، یہ تو محاصرہ ہے، اور ہم قلعے میں محفوظ ہیں، اس لیے اتنے دن گزر گئے ہیں۔ اگر یہ کھلے میدان کی لڑائی ہوتی تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان لڑائی کا فیصلہ اپنے حق میں کر چکے ہوتے۔ اتنی مایوسی لیزا، روتاس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ تم اینتونیس اور یوکلس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتی ہو؟ نہیں، لیزا نے کہا، ان کے ساتھ تو میں نے اس مسئلے پر کبھی بات ہی نہیں کی۔ ان دونوں کو یقین ہے کہ وہ محاصرہ توڑ کر مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ لیزا نے روتاس کو کچھ اور قریب کر لیا اور جذباتی سی سرگوشی میں کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اس وقت ہم اس مسئلے پر بات نہ کریں؟ کیا تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھے؟ روتاس بھی آخر جوان آدمی تھا، اور وہ آدمی بھی شاہی خاندان کا تھا۔ کوئی زاہد و پارسا تو نہ تھا، اس پر بھی وہی خمار طاری ہونے لگا جس سے لیزا مخمور تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ روتاس اس طرح لیزا کے جذبات کے جال میں آ گیا جیسے مکھی مکڑے کے جال میں آ جاتی ہے۔ لیزا جب وہاں سے رخصت ہونے لگی تو اس کے چہرے پر تعصب کا شائبہ تک نہ تھا، وہ مطمئن اور مسرور لگتی تھی۔ یہ بھی سوچا ہے لیزا؟ روتاس نے پوچھا۔ اگر اینتونیس کو ہماری اس دوستی کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا،
لیزا نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں جواب دیا، اینتھونیس شاید تمہیں قتل کر دے، لیکن ہم اسے پتہ ہی کیوں چلنے دیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر لیزا وہاں سے چل دی۔ محاصرے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مجاہدین نے فتیلے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے تھے، لیکن دیواروں کے اوپر سے تیر آبادی کے اندر تک پہنچتے نہیں تھے۔ ایک بلند جگہ مل گئی تھی جس پر چڑھ کر تیر انداز تیر پھینکتے تھے، اور بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے فتیلے والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ لوگوں کے مکان دیوار سے دور تھے، اس لیے یہ تیر بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ درختوں پر چڑھ کر تیر پھینکنے والے مجاہدین میں سے ایک نے ایک روز دیوار کے اندر خیمے دیکھ لیے جو دوسری طرف تھے۔ اس طرف دیوار کے قریب نہ کوئی درخت اور نہ کوئی بلند جگہ۔ یہ دیکھ لیا گیا کہ خیمے اس طرف کی دیوار تک چلے گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مختلف قبیلوں کے عیسائی پناہ گزینوں کے روپ میں داخل ہوتے رہتے تھے اور وہ ہتھیار چھپا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے لیے ایک میدان میں خیمے لگانے پڑے۔ یہ انتظام ان مسلمانوں کا تھا جو شہر کا انتظامیہ اور دیگر سرکاری امور چلاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی۔ اس میں قبیلوں کے پورے کنبے رہائش پذیر ہو گئے۔ خیموں کو دیکھنے والے مجاہد یہ بات سالاروں تک پہنچا دی اور انہیں بتایا کہ اس طرف سے اگر تیر پھینکے جائیں تو دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ تیر خیموں کے اوپر گریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس درخت تک گئے جس پر چڑھ کر اس مجاہد نے خیمے دیکھے تھے۔ دونوں سالاروں نے کچھ اور اوپر چڑھ کر خیمے دیکھے۔ وہاں سے خیموں کے صرف اوپر کے حصے نظر آتے تھے کیونکہ درمیان میں شہر کے مکان حائل تھے۔ خدا کی قسم ابن غنم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرمسرت لہجے میں ایاز بن غنم سے کہا، ہم شہر میں دہشت پھیلا سکتے ہیں۔ اگر ہم شہر میں خوف و ہراس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہم نے آدھی فتح حاصل کر لی۔ سپہ سالار ایاز بن غنم نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے آخر فتح ہماری ہوگی۔ شہر میں کوئی فوج نہیں، شہریوں کا ہجوم ہے۔ میرے دماغ میں یہی ایک ترکیب آتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ ہم محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن محاصرہ فوراً نہ اٹھایا جائے۔ سواروں کے ایک دو دستے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، پھر اپنی سرگرمیاں بھی روک دی جائیں، کیونکہ شہر کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سالار ایاز بن غنم نے یہ بات درخت سے اتر کر کہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے رک گئے اور پاؤں رکاب سے نکال کر ایاز کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے انہیں یہ مشورہ اچھا لگا ہو۔ خدا کی قسم ابن غنم، خالد بن ولید نے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم نے مجھے ایک روشنی دکھا دی ہے۔ کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہم انہیں یہ دھوکہ کس طرح دے سکتے ہیں۔ خالد بن ولید نے ایک کارروائی یہ کی کہ درختوں سے اور بلند جگہ سے تیر اندازوں کو ہٹا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جب شہر کی اس طرف پہنچے جس طرف خیمے تھے تو انہوں نے تیر اندازوں کو بتایا کہ اب وہ فتیلے والے تیر کس طرح پھینکیں۔ آگ والے ان تیروں کی کمی نہیں تھی۔ تیر اندازوں کو دیوار سے اتنی دور کر دیا گیا جہاں تک دیوار سے آنے والے تیر ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فتیلے والے تیر آ گئے اور تیر اندازوں نے کمانوں میں ڈال ڈال کر یہ تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ دو گھڑ سوار تیر اندازوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ کسی بڑے کے حکم کے بغیر گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور دیوار کے قریب جا کر دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندر پھینکے۔ شہریوں نے دیوار پر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکی، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ انہوں نے گھوڑے کہیں روکے نہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی تھوڑی دیر بعد ایک یا دو گھوڑ سوار تیر انداز اپنے گھوڑے دوڑاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے اندر تیر پھینک جاتے تھے۔ دیوار سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی وہ اور تیز اور شدید ہو گئی۔ اس میں سے بچ نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ 3-4 گھوڑ سوار تیروں کا نشانہ بن گئے تو ایاز بن غنم نے باقی گھوڑ سواروں کو روک دیا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لیں۔ کسی اور گھوڑ سوار تیر انداز کو دیوار کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ دیوار پر جو عیسائی تیر انداز تیر پھینک رہے تھے
ان میں سے کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ اس کی اس گھبرائی ہوئی پکار کی تصدیق دھوئے نے کر دی جو دیوار کی اوٹ سے اوپر اٹھ رہا تھا اور اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ دھواں بڑی تیزی سے پھیلتا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ان خیموں میں رہنے والوں کی چیخ و پکار بھی باہر سنائی دینے لگی۔ خیمے بہت ہی زیادہ تھے اور ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب لگے ہوئے تھے۔ ایک جلتا ہوا خیمہ دائیں بائیں والے خیموں کو جلا رہا تھا اور آگ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں سے نکلنے والوں میں سے اکثر کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی، کئی ایک تو نکل بھی نہ سکے اور زندہ جل گئے۔ دیواروں پر جو عیسائی کھڑے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے وہ ایسے گھبرائے کہ وہاں سے دوڑ پڑے اور خیموں کی آگ بجھانے کے لیے نیچے اتر گئے۔ دیوار کا خاصا حصہ خالی ہو گیا۔ مجاہدین 2 رسے لے کر دیوار تک پہنچے اور کمندیں دیوار پر پھینکی۔ کمندیں بالکل صحیح جگہوں پر پہنچ کر اٹک گئیں تو مجاہدین رسوں پر چڑھنے لگے، لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ پیچھے والے بہت سے مجاہدین دوڑتے ہوئے آگے گئے اور دیوار والے تیر اندازوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ بہت سے عیسائی تیر انداز تیروں کا نشانہ بنے اور 2-3 دیوار کے باہر بھی گرے، لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ یہ کہ رسیوں پر چڑھنے والے مجاہدین کے جسموں میں کئی تیر اتر گئے تھے اور وہ رسیوں سے نیچے آ پڑے تھے۔ دلیری اور جذبہ شہادت کا یہ مظاہرہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس مظاہرے نے مجاہدین میں نئی روح پھونک دی۔ کئی مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے کہ وہ رسوں سے اوپر چڑھ جائیں گے، لیکن ایک تو انہیں سالاروں نے روک دیا اور دوسرے یہ کہ اوپر جہاں رسے اٹک گئے تھے وہاں سے قبائلیوں نے رسے اتار پھینکے۔ شہر کے اندر کا شور و غل بتا رہا تھا کہ جلتے ہوئے خیموں نے اندر کیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہ افراتفری پیدا ہو چکی تھی جو خالد بن ولید پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹا لیا اور جو سوار دیوار کی طرف کچھ آگے بڑھ گئے تھے انہیں بھی واپس بلا لیا۔ رات کے وقت مجاہدین کی ٹولیاں 1-2 دروازوں تک پہنچ جاتی تھیں اور کلہاڑوں سے دروازے توڑنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اوپر سے تیر بھی آتے اور برچھیاں بھی آتی تھیں۔ دشمن نے اوپر سے ان پر جلتی ہوئی مشعلیں بھی پھینکی تھیں، جس سے 2-3 مجاہد کپڑوں کو آگ لگ جانے سے جھلس گئے تھے۔ خالد بن ولید نے ایک روز تقریباً 1000 سواروں کا دستہ محاصرے سے نکال کر پیچھے بھیج دیا۔ ان سواروں کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واپس جا رہے ہوں۔ یہ تھے وہ 1000 گھوڑ سوار مجاہدین جنہیں روتاس نے دیوار پر کھڑے محاصرے سے جاتے دیکھا اور بڑی خوشی سے لیزا کو بھی بتایا تھا کہ شاید مسلمان محاصرے سے مایوس ہو کر اپنا لشکر آہستہ آہستہ واپس بھیج رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے ایک چال یہ بھی چلی کہ تمام سرگرمیاں اور قلعہ سر کرنے کی کارروائیاں بالکل ہی بند کر دیں۔ مجاہدین نے تو شجاعت اور شہادت کے مظاہرے اس حد تک کیے تھے کہ چند ایک مجاہدین کلہاڑے لیے تیروں کی بوچھاڑوں میں سے ایک دروازے تک جا پہنچے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اوپر سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچھیاں بھی۔ اس طرح کئی ایک مجاہدین شدید زخمی ہوئے اور شہید بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے ایک طرف سے 1000 سواروں کا ایک اور دستہ پیچھے بھیج دیا جو پہلے رخصت ہونے والے دستے کے راستے پر گیا اور ٹیکریوں کی اوٹ میں ہوتا پہاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ اس دستے کو بھی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ خالد بن ولید اور ایاز بن غنم گھوڑوں پر سوار شہر کے ارد گرد گھومتے پھرتے تو نظر آتے تھے لیکن باقی لشکر کا انداز یہ تھا کہ مجاہدین زیادہ تر خیموں کے اندر رہتے یا کچھ دیر کے لیے بعض مجاہدین باہر آتے اور پھر خیموں میں چلے جاتے یا پیچھے جا کر درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ قلعے کے اندر اینتھونیس تو بہت ہی خوش تھا اور اس پر فتح کا تاثر طاری رہنے لگا تھا، لیکن آرام سے وہ پھر بھی کہیں بیٹھا نہیں تھا۔ وہ قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں ہدایات دیتا یا دیوار پر جا کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا اور کبھی نیچے آ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں فتح کی خوشخبریاں سناتا اور انہیں بتاتا تھا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی
اور ان مسلمانوں کو بھگانا نہیں بلکہ اس لشکر کو لاشوں میں بدل دینا ہے، اور پھر جو زندہ رہیں گے انہیں قیدی بنا کر قلعے میں جانوروں کی طرح رکھنا ہے۔ اینتھونیس پر تو جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور وہ تو جیسے لیزا کو اور دنیا کی ہر دلچسپی کو ذہن سے ہی اتار بیٹھا تھا۔ لیزا نے اب اسے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں آتا، اور آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اپنا زہر اور دل باہر ہی چھوڑ آیا ہو۔ اینتھونیس کے بجائے روتاس لیزا کے ہاں چلا جاتا تھا، اور کبھی لیزا اس کے ہاں جا پہنچتی تھی۔ یوکلس پر تو ایسی جذباتیت غالب آ گئی تھی کہ وہ ماں سے جیسے لا تعلق ہی ہو گیا تھا، اور اسے کھانے پینے کا بھی ہوش اور احساس نہیں رہا تھا۔ اس داستان کو ہم کچھ دن پیچھے اس مقام پر لے چلتے ہیں جہاں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے فتیلے والے تیروں نے اندر خیموں کی بستیوں کو آگ لگا دی تھی۔ خیموں میں رہنے والوں کا قیامت خیز شور و غل باہر بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن شہر کے اندر جو قیامت بپا ہو گئی تھی وہ مجاہدین کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیموں کی وسیع و عریض بستی شعلوں میں بدل گئی تھی۔ عورتیں، بچے اور وہ لوگ جو بر وقت نکل نہ سکے زندہ جل رہے تھے۔ شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور کنووں سے پانی نکال نکال کر آگ پر پھینکنے لگے، لیکن آگ سے ان خیموں کو جو ابھی بچے ہوئے تھے بچانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اتنے اونچے جانے والے شعلوں کی دہشت معمولی ہوا نہیں کرتی جسے انسان برداشت کر لیتے۔ کچھ خیمے بچا تو لیے گئے، لیکن وہاں خیموں کو نہیں بلکہ انسانوں کو بچانا تھا۔ وہی بچ سکے جو بر وقت نکل گئے تھے۔ شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس تو طاری تھا، لیکن کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دینے لگی کہ محاصرہ توڑ دو یا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ یہ آوازیں بھی سنائی دینے لگی کہ آج ہمارے خیمے جلے ہیں، کل ہمارے گھر بھی جلیں گے۔ اینتھونیس، روتاس اور یوکلس بھی وہاں موجود تھے، اور لوگوں کی طرح بھاگ دوڑ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش میں بری طرح مصروف تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں کے احتجاجی نعرے سنے اور محسوس کر لیا کہ لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں۔ اینتھونیس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اپنے قومی وقار اور آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں۔ ان مسلمانوں کو دیکھو، کتنی دور سے آئے ہیں، مسلسل لڑ رہے ہیں، اور اب اتنا زیادہ نقصان اٹھا کر بھی محاصرہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، اینتھونیس نے کہا، مسلمان محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کچھ دستے واپس بھیج دیے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ ایسی باتیں زبان پر مت لاؤ کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اینتھونیس نے شہر کے لوگوں کو اکسایا اور بھڑکایا، اور پھر اس کے اشارے پر یوکلس ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اے اہل صلیب، یوکلس نے بڑی ہی بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا، میری عمر دیکھو، کیا یہ ہنسنے کھیلنے کی عمر نہیں؟ میرا ایک بازو بھی نہیں، پھر بھی تم مجھے دیکھتے رہتے ہو کہ آرام اور چین کی نیند اور کھانے پینے کو بھول گیا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ایک بازو سے لڑتا ہوں۔ میں تمہارا بچہ ہوں اور تمہاری عزت اور آبرو کی خاطر شاہی زندگی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اینتھونیس اور یوکلس نے لوگوں سے خطاب اس وقت کیا تھا جب خیموں کی آگ پر تقریباً قابو پا لیا گیا تھا، لیکن ابھی لاشیں باہر نہیں لائی گئی تھیں۔ لوگوں کا حوصلہ قائم ہو گیا تھا اور ان کا احتجاج بھی ختم ہو گیا۔ اینتھونیس اور یوکلس کے بولنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا۔ شہر میں خوف و ہراس نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ لوگوں نے پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے سے آگ پر قابو پانا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہونے تک آگ پر قابو پایا جا چکا تھا، اور جو لوگ جلتے خیموں میں سے بچ نکلے تھے وہ اپنے بیوی بچوں اور دیگر افراد خانہ کو جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈنے لگے۔ یہ کام رات بھر جاری رہا۔ لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر ایک جگہ زمین پر رکھتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی تو شہر کے لوگوں پر خیموں کی جلی ہوئی بستی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کے سامنے ایسا منظر تھا جس نے انہیں سر تاپا ہلا کر رکھ دیا۔ جلے ہوئے خیموں میں ذرا سا ہٹ کر بے شمار لاشیں پہلو با پہلو زمین پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں جوان آدمیوں کی لاشیں بھی تھیں، بوڑھوں کی، عورتوں اور بچوں کی لاشیں بھی تھیں۔ یہ سب کل کی آگ میں زندہ جل گئے تھے۔
اور کوئی ایک بھی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ بعض لاشیں تو ایسے تھیں جیسے بڑی موٹی موٹی لکڑیاں جلی ہوئی ہوں۔ بے شمار لاشیں قابل شناخت نہیں تھیں۔ کل تو اینتھونیس اور یوکلس نے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکال دیا اور ان کے حوصلوں میں نئی روح پھونک دی تھی، لیکن اب لوگوں نے یہ جلی ہوئی لاشوں کی لمبی قطار اور پھر لاشوں کی حالت دیکھی تو وہ بھول ہی گئے کہ کل انہیں اینتھونیس اور یوکلس نے کیا کہا تھا۔ عورتیں روتی، چیختیں، چلاتیں اور بین کرتیں اپنے بچوں کی لاشوں کو شناخت کر رہی تھیں، لیکن وہاں تمام بچے ایک ہی جیسے ہو گئے تھے۔ خیموں میں رہنے والے اپنے عزیز رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہاں ہے ہمارا رومی جرنیل؟ ایک اور آدمی نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ بچے جلے ہیں تو ہمارے جلے ہیں، مال اسباب جلا ہے تو ہمارا جلا ہے، قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس شخص کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں اور فوراً بعد یوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی بول رہا ہو اور ہر کسی کا یہی ایک مطالبہ ہو کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آوازیں بھی بلند ہونے لگیں کہ رومی جرنیل کو بلاؤ۔ اینتھونیس کو اطلاع ملی تو وہ روتاس کو ساتھ لے کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے احتجاجاً نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ رومی جرنیل یہاں بادشاہ بننے آیا ہے۔ اینتھونیس نے جب لوگوں کو اس قدر غم و غصے میں دیکھا تو بڑی مشکل سے لوگوں کو خاموش کرایا۔ اس نے کہا کہ محاصرہ خود ہی اٹھ جائے گا، ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک اور آدمی نے کہا، ہم سب باہر نکل کر لڑیں گے۔ اینتھونیس جرنیل تھا اور روتاس بھی فوجی افسر تھا۔ وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ محصور ہو کر کس صورتحال میں باہر نکل کر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن لوگ اپنے مطالبے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ اینتھونیس اور روتاس نے انہیں باری باری سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ اے رومی جرنیل، ایک معمر آدمی نے کہا، ہم مسلمانوں سے دشمنی رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر تم باہر نکل کر محاصرہ توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے تو ہم خود دروازہ کھول دیں گے۔ تم جاہل اور احمق ہو، اینتھونیس نے کہا۔ تم دروازے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے کھولو گے۔ مسلمان شہر میں آئیں گے تو سب سے پہلے تمہیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیں گے۔ تمہیں اپنے مذہب سے ہی نہیں بلکہ اپنی خوبصورت بیٹیوں اور جوان بیویوں سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ تم ایک قوم کی صورت میں زندہ رہ ہی نہیں سکو گے۔ اے اہل صلیب، روتاس بڑی بلند آواز سے بولا، تم جن مسلمانوں کے لیے دروازے کھولنا چاہتے ہو اور پھر تم جن مسلمانوں کی اطاعت قبول کرو گے، ان کی یہ درندگی اور ظلم بھی دیکھ لو جو جلی ہوئی لاشوں کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے تمہارے دودھ پیتے بچے بھی جلا ڈالے ہیں۔ اگر تم نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو وہ ہر اس عیسائی کو قتل کر دیں گے جو ان کا مذہب قبول نہیں کرے گا۔ اے رومی، ایک بوڑھے نے آگے آ کر کہا، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ رومی اور ایرانی فوجیں جدھر بھی گئیں قتل عام کرتی گئیں؟ انہوں نے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا، نوجوان لڑکیوں اور کمسن بچیوں کو بھی بے آبرو کر کے مار ڈالا یا اپنے ساتھ لے گئے۔ مسلمانوں کو ہم نے خود اپنا دشمن بنایا ہے۔ پھر ہمارے لوگ رومیوں کی مدد کو چل پڑے اور رومی لڑنے کے بجائے بھاگ گئے۔ مسلمان ہمیں اپنا دشمن کیوں نہ سمجھے؟ اگر اپنی عورتوں اور بچوں کا تجھے اتنا ہی خیال ہے تو باہر نکلو اور حملہ کرو، شہر کا بچہ بچہ لڑے گا۔ وہاں سارا شہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ بوڑھے کی اس بات پر لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا، جس میں یہی ایک مطالبہ سنائی دے رہا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے محاصرہ توڑا جائے۔ اس شور و غوغا میں ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے ایک اور بات پیش کر دی۔ ایک مصیبت اور آ رہی ہے، اس آدمی نے کہا۔ شہر میں اناج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تھوڑے ہی دنوں میں قحط پڑ جائے گا۔ مویشیوں اور گھوڑوں کے لیے چارہ نہیں مل رہا۔ کھیت قلعے کے باہر ہے جہاں سے ہرا چارہ نہیں لایا جا سکتا۔ مویشی انسانوں سے پہلے مریں گے۔ قحط سے تڑپ تڑپ کر مر جانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے مذہب اور اپنی آزادی کی خاطر ابھی لڑیں اور جانیں قربان کر دیں؟ اینتھونیس اور روتاس کے دماغوں میں صرف لڑائی اور محاصرہ سمایا ہوا تھا۔ یہ دونوں رومی اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے
کہ فتح ان کی ہوگی، مگر انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ لڑائی کے کچھ پہلو اور بھی ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے بھی۔ جن شہروں میں فوج رکھی جاتی تھی وہاں خوراک اور رسد کا اتنا زیادہ ذخیرہ رکھا جاتا تھا جو عموماً 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ حلب میں کوئی فوج نہیں تھی، شہریوں نے ذخیرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، مسلمانوں نے بھی وہاں فوج نہیں رکھی تھی، اس لیے اناج کا ذخیرہ بھی نہ رکھا گیا۔ اب شہریوں کو پتہ چلا کہ شہر میں اناج بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور مویشیوں کے لیے ہرا چارہ بھی نہیں مل رہا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے اینتھونیس اور روتاس پر خاموشی طاری کر دی، اور انہیں کوئی ایسی بات نہ سوجھی جس سے وہ لوگوں کے دل پر چھا سکتے اور انہیں جھوٹی تسلیاں دے کر ان کا حوصلہ قائم رکھ سکتے۔ اینتھونیس نے اسی وقت قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور الگ لے جا کر بٹھایا اور خوراک کی صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ اب ہمیں یہ محاصرہ باہر نکل کر توڑنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم نے انتظار کیا کہ محاصرہ خود ہی واپس چلا جائے گا تو شہر کے لوگ فاقہ کشی کے ڈر سے خود ہی دروازے کھول دیں گے، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سرداروں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ محاصرے پر حملہ کیا جائے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اینتھونیس نے سرداروں سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے جو لڑنے کے قابل ہیں تاکہ انہیں ضروری ہدایات دی جا سکیں۔ حلب کے اس محاصرے کے متعلق مورخوں نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان کے مطالعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں تھے۔ وہ اب نفسیاتی داؤ پیچ کی جنگ لڑنے کی فکر میں تھے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو دستے محاصرے سے اٹھائے ہیں اس کارروائی کا شہر کے اندر رد عمل کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شہر میں اناج کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اپنے ساتھی سالار ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غنم کے ساتھ صلح مشورے کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے ایک پہلو سے محاصرہ اٹھا ہی دیا اور اس طرف کے دستوں کو واپس بھیج دیا۔ اس روز اینتھونیس، روتاس اور قبیلوں کے سردار دیوار پر کھڑے خالد بن ولید کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرف سے محاصرہ اٹھ ہی گیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ہم مزید انتظار نہیں کریں گے، اینتھونیس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کل صبح اس طرف کے دونوں دروازے کھول کر باہر نکلیں گے اور ان مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگلی صبح ابھی طلوع ہوئی تھی کہ شہر کے 2 دروازے کھلے اور شہر کے لوگ برچھیاں اور تلواریں لیے اس طرح دوڑتے باہر نکلے جیسے سیلابی دریا کا بند یا کنارہ ٹوٹ گیا ہو۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے۔ مسلمان ایسی حالت میں تھے جیسے وہ ایسا شدید اور تیز حملہ روک ہی نہیں سکیں گے، نہ انہیں حملہ روکنے کی تیاری کی مہلت ہی ملے گی۔ لیکن مسلمان سالاروں نے مجاہدین کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ وہ اس طرح چلے پھریں اور درختوں کے نیچے جا کر لیٹیں جیسے ان پر تھکن اور مایوسیوں کی چٹانیں آ پڑی ہوں۔ اینتھونیس نے حملے کی اسکیم دانشمندی سے تیار کی تھی۔ یوں نہ کیا کہ ایک طرف حملہ کرتا، اس طرح اس کے لشکر پر پیچھے سے مجاہدین حملہ کر دیتے۔ اس نے شہریوں کو بتا دیا تھا کہ دروازے سے نکلتے ہی 2 حصوں میں بٹ جائیں اور حملہ دائیں اور بائیں کریں تاکہ ان کے عقب محفوظ رہیں۔ ایک حصے کا کمانڈر اینتھونیس خود تھا اور دوسرے حصے کی کمانڈ روتاس کے پاس تھی۔ یوکلس روتاس کے ساتھ تھا۔ بظاہر ڈھیلے ڈھالے اور تھکے تھکے سے مجاہدین جب اٹھے اور مقابلے پر آئے تو حملہ آوروں نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ وہ بڑی سخت چٹانوں سے جا ٹکرائے ہیں۔ مجاہدین نے بہادری سے اس اچانک حملے کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید کی دوسری اسکیم یہ تھی کہ کبھی بھی اندر سے حملہ آ جائے تو حملہ آوروں کے پیچھے سے کھلے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ اسکیم کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اینتھونیس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کو کر دیا تھا۔ گھمسان کی لڑائی میں اینتھونیس اور روتاس نے اپنے لشکر کو ایک تربیت یافتہ فوج کی طرح لڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ فوج نہیں تھی، وہ لڑنے والوں کا ہجوم تھا جو ایک ہی بات سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ قبائلی خود ہی قتل ہونے لگے۔ مجاہدین کی اکثریت گھڑ سوار تھی۔ اینتھونیس جان گیا کہ مسلمان دروازوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کو روک نہیں سکے گا۔ اس صورتحال پر اس نے اس طرح قابو پایا کہ اپنے لشکر کو واپس شہر میں آ جانے کا حکم دیا
اس کا حکم چل نہیں رہا تھا۔ اس نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے آدمیوں کو واپس شہر میں دھکیلو۔ یہ سرداروں کا ہی کام تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کو لڑائی میں سے نکالنے اور واپس شہر میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ حملہ آوروں کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے، لیکن دروازے بند ہو گئے۔ اندر والوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے چند سو آدمی باہر ہی رہ گئے ہیں۔ ان آدمیوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ چونکہ وہ دیوار کے قریب تھے، اس لیے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں اور برچھی بازوں نے مجاہدین پر تیروں کا مہ برسا دیا اور برچھیاں بھی پھینکی۔ اس سے مجاہدین کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا اور دشمن کے بہت سے آدمی جو باہر رہ گئے تھے بچ نکلے۔ ان کے لیے دروازہ کھلا اور وہ اندر چلے گئے۔ دیواروں پر کھڑے قبائلیوں نے باہر کا منظر دیکھا۔ دور دور تک لاشیں بکھر گئی تھیں اور شدید زخمی اٹھ کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس منظر سے قبائلی عیسائیوں کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ اعلانیہ کہنے لگے کہ وہ ایسا ہی ایک اور حملہ پھر کریں گے۔ اینتھونیس نے سب کو فیصلہ سنا دیا کہ ایسا حملہ بلکہ اس سے زیادہ زوردار حملہ ایک بار پھر کیا جائے گا۔ شہر کی عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھیں۔ وہ اس ہجوم پر ٹوٹ پڑی تھیں جو لڑ کر واپس آیا تھا۔ ان میں ایک لیزا بھی تھی جو پاگلوں کی طرح یوکلس یوکلس پکارتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوکلس بھی اس حملے میں شامل تھا۔ لیزا دوڑتی ہوئی دیوار پر جا چڑھی تو دور سے اسے اپنا اکلوتا بیٹا نظر آیا۔ وہ روتاس کے پاس کھڑا تھا۔ لیزا یوں دوڑ کر یوکلس سے جا لپٹی جیسے چیل اوپر سے آ کر چوزے کو پنجوں میں دبوچ کر اوپر لے جاتی ہے۔ لیزا نے بیٹے کو اوپر سے نیچے تک اور ہر طرف سے دیکھا کہ یہ زخمی تو نہیں۔ یوکلس نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اس کے لیے ایسی دیوانگی کا اظہار نہ کیا کرے۔ یوکلس کی تلاش میں ماری ماری پھرنے والی ایک نوجوان اور بڑی ہی حسین لڑکی روزی بھی تھی، جو کسی سے پوچھتی ہی نہیں تھی کہ یوکلس واپس آ گیا ہے یا نہیں، یا وہ کہاں ہے۔ یہ وہی عیسائی لڑکی تھی جسے یوکلس نے قسطنطین سے بچایا تھا۔ یہ لڑکی اسے حلب میں ملی اور پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ روزی بھی دیوار پر چلی گئی اور دور سے یوکلس کو لیزا کے بازوؤں میں دیکھ لیا۔ وہ دوڑ پڑی اور اس تک پہنچی۔ ان لوگوں میں حجاب تو تھا ہی نہیں۔ یوکلس نے روزی کو دیکھا تو ماں کے بازوؤں سے نکل کر روزی کو اپنے ایک بازو میں جکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ شہر سے باہر مجاہدین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا کام عورتوں کے سپرد تھا۔ یہ عورتیں مجاہدین کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں جو مجاہدین کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کی رہائش کا انتظام محاصرے سے دور پیچھے خیموں میں کیا گیا تھا۔ ان میں شارینہ بھی تھی جو ہرقل کی بیٹی تھی، اور اب ایک مجاہد حدید بن مومن خزرج کی بیوی تھی۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور انہیں اٹھا اٹھا کر پیچھے مرہم پٹی کے لیے بھی لے جا رہی تھی۔ مجاہدین کا جانی نقصان ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ محاصرے کی تقویت پر اثر انداز ہوتا۔ زخمیوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی، لیکن یہ بھی محاصرے کو کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے دوسری طرف سے چند سو گھڑ سواروں کو ہٹا کر اس طرف کر دیا جہاں سے انہوں نے محاصرہ اٹھایا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے کوئی اور سرگرمی نہ دکھائی، یعنی قلعے پر حملے کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور مجاہدین کو پہلے کی طرح کا رویہ اختیار کرنے کو کہا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ محاصرہ کتنا عرصہ رہا۔ اس سلسلے میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک نے تو یہ عرصہ 7 سال لکھا ہے، جو کسی پہلو قابل قبول نہیں۔ مختلف مورخوں کی تحریروں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ محاصرہ چند مہینے رہا تھا۔ پھر کسی تاریخ میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبائلی عیسائیوں کو اور کیا کیا دھوکے دیے تھے کہ وہ اسی دفاعی کارروائی پر آ گئے جو خالد بن ولید چاہتے تھے۔ دونوں فریقوں کو کچھ دنوں کی مہلت درکار تھی تاکہ معمولی زخمی ٹھیک ہو جائیں۔ اینتھونیس اور روتاس اگلے حملے کا پلان بنا رہے تھے۔ قبیلوں کے سردار ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر حکم پر ہر بات ان سرداروں کے ذریعے شہریوں تک پہنچتی تھی۔ اب تو نو عمر لڑکے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور عورتوں نے بھی کہا
کہ ان کی ضروریات محسوس ہوں تو وہ بھی لڑیں گے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ نماز کی امامت سپہ سالار کرتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد بہت ہی مختصر الفاظ میں مجاہدین کو ان کے فرائض یاد دلایا کرتے تھے، اور ایک بات اکثر کہا کرتے تھے: اللہ کی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جہاد اللہ کے نام پر ہوتا ہے اور اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی وہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے: دعا عمل کے بغیر اور عمل دعا کے بغیر اس پودے جیسا ہے جسے اگا تو لیا لیکن پانی دینا بھول گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو براہ راست جو احکام دینا چاہتے تھے وہ فجر کی نماز اور دعا کے بعد دیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو تیار کر رکھا تھا کہ اندر سے دوسرا حملہ آئے گا۔ اس کا انہیں اس طرح یقین ہو گیا تھا کہ جو قبائلی عیسائی زخمی ہو کر گرے اور پھر شہر میں واپس نہیں جا سکے تھے، ان سے معلوم کر لیا گیا تھا کہ شہر میں اناج کی اتنی قلت پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ ہی دنوں تک صورت قحط والی ہو جائے گی۔ ان زخمیوں سے یہ بھی معلوم کر لیا گیا تھا کہ شہر کے لوگ جلدی سے جلدی محاصرہ توڑنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے کے حق میں ہیں۔ اندر کی صورتحال معلوم ہو جانے سے خالد بن ولید اور ایاز بن غنم کے لیے داؤ پیچ سوچنا اور فیصلے کرنا آسان ہو گیا۔ قلعے کے اندر بھی اگلی دفاعی کارروائی کے متعلق فیصلے ہو رہے تھے۔ اینتھونیس اور روتاس نے 2 روز بعد اعلی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت سے معمولی زخمی ٹھیک ہو چکے تھے اور پہلے سے زیادہ شہری حملے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اینتھونیس کا عزم یہ تھا کہ یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ اندر کے لشکر کو اب 2 کے بجائے 4 دروازوں سے نکلنا تھا، یعنی حملہ شہر کے دونوں پہلوؤں سے کیا جائے گا۔ یوکلس نے اینتھونیس اور روتاس کو بتائے بغیر اپنا ایک جانباز گروہ تیار کر لیا تھا، جس میں اسی جیسے نوجوان شامل ہوئے تھے اور وہ سب گھڑ سوار تھے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالاروں پر حملہ کریں گے اور اسے زندہ یا مردہ شہر کے اندر لائیں گے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ وہ کہیں اور نہیں لڑیں گے، صرف اس جگہ پہنچیں گے جہاں سپہ سالار ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ سپہ سالار محافظوں کے حصار میں ہوگا اور انہیں بڑی ہی خونریز لڑائی لڑنی پڑے گی۔ حملے کی صبح میں 1 دن رہ گیا تھا اور 1 رات۔ یوکلس اپنی ماں سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اس نے صرف ماں کو بتایا تھا کہ ایک جانباز گروہ تیار کیا ہے جس کا اینتھونیس اور روتاس کو علم نہیں، اور اس کا یہ گروہ مسلمانوں کی سپہ سالار کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ اب وہ اپنے گروہ میں جا رہا ہے اور واپس گھر حملے کے بعد ہی آ سکے گا۔ ماں نے اسے پیار اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اینتھونیس بہت مصروف تھا، کبھی دیوار پر چلا جاتا اور مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا، اور پھر دوڑا نیچے چلا جاتا اور قبائلی سرداروں سے مل کر انہیں پہلے کہی ہوئی باتیں ایک بار پھر کہتا۔ ایک جنون اور ایک خبت تھا جو اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ اینتھونیس کو روتاس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے وہ خود اس کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ روتاس اسی کی طرح باہر بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہوگا، لیکن وہ اسے نہ ملا۔ آخر وہ روتاس کے گھر کو چل دیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے اینتھونیس بغیر اطلاع اندر چلا گیا۔ صحن میں جا کر اس نے روتاس کو آواز دی۔ ایک کمرے میں سے روتاس کی آواز سنائی دی کہ وہ کپڑے بدل کر آتا ہے۔ اینتھونیس اس خیال سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا کہ وہ اکیلا ہوگا۔ دروازہ بند تھا، لیکن کیواڑوں پر ہاتھ رکھا تو کیواڑ کھل گئے۔ اینتھونیس نے کمرے میں جو منظر دیکھا اس سے اس کا خون کھول اٹھا اور دماغ کو چڑھ گیا۔ لیزا بھی اس کمرے میں موجود تھی اور بڑی تیزی سے کپڑے پہن رہی تھی۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اس سے پہلے وہ برہنہ تھی۔ روتاس بھی بڑی ہی تیزی سے کپڑے پہن رہا تھا۔ اینتھونیس محاصرے کو اور اگلے دن کے حملے کو بھول ہی گیا اور اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار لے لو، اینتھونیس نے روتاس کو للکارا۔ صحن میں آ جاؤ، پھر جو زندہ رہے گا یہ عورت اس کی ہوگی۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ بعض تنازعات کے فیصلے تلوار کیا کرتی تھی۔ روتاس نے فوراً چیلنج قبول کر لیا اور تلوار لے کر صحن میں نکل آیا۔
وہ بھی آخر رومی تھا اور اس کا کردار ان کے کلچر کے عین مطابق تھا۔ اینتھونیس اور روتاس کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ اتنے میں لیزا نے کپڑے پہن لیے اور وہ دوڑتی صحن میں آئی۔ اس نے دونوں دوستوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے پیچھے ہٹے۔ دونوں کے یہ پینترے ایسے تھے جیسے دونوں کو یہ یقین تھا کہ وہ دشمن کو مار لیں گے۔ وہ تلواریں برچھی کی طرح سیدھی کر کے ایک دوسرے کو مارنے آگے بڑھے تو لیزا دوڑ کر ان کے درمیان آ گئی اور انہیں رک جانے کو کہا، لیکن دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے اور فاصلہ کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ رک نہ سکے۔ اور ہوا یہ کہ ایک تلوار برچھی کی طرح لیزا کے پیٹ میں اتر گئی اور دوسرے کی تلوار لیزا کے پیٹ کے دور اندر چلی گئی۔ دونوں نے تلواریں کھینچ لی، لیکن وار اتنے بھرپور تھے کہ لیزا زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ گری اور ایک پہلو کی طرف لڑک گئی۔ دونوں نے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اینتھونیس پیچھے ہٹا جیسے وہ روتاس پر ایک اور حملہ کرے گا۔ ٹھہر جاؤ اینتھونیس، روتاس نے اپنی تلوار بڑی زور سے صحن میں پھینکی۔ تلوار کچے صحن میں اتر کر وہیں کھڑی رہی اور ہلتی رہی۔ روتاس نے کہا، ہم دونوں ایک عورت کے پیچھے اپنی حیثیت بھول بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرنے کا عزم نہیں کیا تھا؟ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، لیکن اپنے عزم کو نہ بھولنا۔ یہ جو مر گئی ہے ایک بدکار عورت تھی۔ ہمیں ایک عورت کی خاطر ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ اینتھونیس نے بھی تلوار نیام میں ڈال لی اور روتاس کی تلوار صحن سے اکھاڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور اسے باہر چلنے کو کہا۔ باہر نکل کر اینتھونیس نے روتاس سے کہا کہ جو ہوا ہے وہ دل سے اتار دے اور بھول جائے۔ ہمیں فتح حاصل ہو جائے، عورتوں کی کمی نہیں۔ یوکلس اپنے جانباز گروہ میں چلا گیا تھا۔ وہ ماں کو کہہ گیا تھا کہ حملے بعد ہی واپس آ سکے گا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس کی ماں روتاس کے گھر میں مری پڑی ہے۔ اینتھونیس اور روتاس یوں آپس میں پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ صبح کا اجالا ابھی دھندلا تھا جب شہر کے 2 دروازے ایک پہلو سے اور دوسرے 2 دوسرے پہلو سے کھلے اور اندر سے لشکر بڑی ہی تیزی سے ان 4 دروازوں سے نکلنے لگا۔ ادھر 5واں دروازہ کھلا اور یوکلس اپنے تقریباً 100 جانبازوں کے ساتھ شہر سے نکلا۔ یہ دروازہ اسی نے کھلوایا تھا۔ اینتھونیس نے صرف 4 دروازے کھولنے کا حکم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ حملے کے دوران دروازے کھلے رکھے جائیں۔ اب کے لشکر کے لڑنے کا انداز کچھ اور تھا۔ دائیں بائیں حملے کرنے کے بجائے سیدھے حملے کیے گئے۔ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گئے اور تصادم شروع ہو گیا۔ مجاہدین کے لڑنے کا انداز یہ تھا کہ وہ مقابلہ تو کر رہے تھے لیکن دباؤ ڈالنے کے بجائے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ ان قبائلیوں کو معلوم نہ تھا کہ خالد بن ولید کس قدر دانشمند سپہ سالار ہیں اور رہتی دنیا تک غیر قومیں بھی ان کے حوالے دیا کریں گی۔ مجاہدین کا اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا کہ دشمن کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ ابھی بھاگ نکلیں گے، مسلمانوں کی ایک خاص جنگی چال تھی جس سے انہوں نے بڑی بڑی جنگی طاقتوں کو شکستیں دی تھیں۔ اینتھونیس اور روتاس بھی اسی دھوکے میں آ گئے اور محسوس ہی نہ کر سکے کہ ان کے لشکر قلعے سے خاصی دور نکل آئے جہاں سے ان کے لیے واپسی محال ہو جائے گی۔ جب دونوں طرف کے قبائلی لشکر مسلمانوں سے لڑتے لڑتے شہر سے بہت دور نکل گئے تو شہر کے ساتھ والی ٹیکریوں اور پہاڑیوں سے گھڑ سوار مجاہدین کا ایک سیلاب نکلا۔ یہ تیز و تند طوفان تھا جو حیران کن رفتار سے شہر کی طرف آیا اور شہر کی دیوار اور قبائل عیسائیوں کے لشکر کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ یہ وہ گھڑ سوار مجاہدین تھے جو محاصرے سے نکل گئے تھے اور اینتھونیس اور شہر کے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا تھا کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں اور یہ گھڑ سوار دستے واپس چلے گئے ہیں۔ وہ گئے کہیں بھی نہیں تھے، ٹیکریوں اور پہاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے تھے اور اپنے سپہ سالار کے اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ انہیں بہت ہی دنوں بعد اشارہ ملا اور ان کے لیے جو حکم تھا اس کی تعمیل انہوں نے پوری خوش اسلوبی سے کی۔ ان میں سے کچھ شہر کے کھلے دروازوں میں سے اندر چلے گئے اور باقی قبائلی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ محاصرہ کرنے والے وہ مجاہدین جو لڑتے لڑتے پیچھے ہٹ رہے تھے
یکلخت رک گئے اور قبائلیوں پر حملہ بول دیا۔ اب قبائلی لشکر دونوں طرف نرغے میں آ گئے تھے اور ادھر مجاہدین شہر میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ شہر میں کچھ مزاحمت ہوئی لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجاہدین تمام شہر میں گھوم گئے اور اعلان کرتے گئے کہ تمام آدمی گھروں سے باہر نکل آئیں اور عورتیں گھروں کے اندر رہیں۔ اگر کوئی مرد گھر کے اندر چھپا ہوا پایا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عورتیں بالکل نہ ڈریں، ان کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، نہ کسی بوڑھے بچے یا مریض پر ہاتھ اٹھایا جائے گا، نہ کوئی ضعیف العمر یا مریض آدمی گھر سے باہر آئے۔ صرف کہنے پر کون یقین کرتا؟ لوگوں نے اپنی عورتوں اور خصوصاً جوان لڑکیوں کو گھروں میں ادھر ادھر چھپا دیا اور خود باہر نکل آئے۔ عورتیں ڈر کے مارے باہر نہیں آتی تھیں، نہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر جاتی تھیں کہ دیکھتیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں افراتفری بپا ہو گئی تھی۔ اگر یہ فوج رومیوں یا ایرانیوں کی یا کسی اور غیر مسلم قوم کی ہوتی تو وہ گھروں پر حملہ بول دیتی، لوٹ مار کرتی اور قتل عام بھی۔ کوئی جوان عورت ان کی دست برد سے نہ بچتی، لیکن مجاہدین نے لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ شہر میں تمام آدمی باہر میدانوں میں اکٹھے ہو گئے۔ شہر کے باہر قبائلی عیسائیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ وہ خالد بن ولید کے پھندے میں آ گئے تھے۔ یوکلس اپنے 100 جانبازوں کے ساتھ مسلمانوں کے سپہ سالار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بادشاہ نہیں ہوا کرتا، جو میدان جنگ سے ذرا دور ایک جگہ کھڑے ہو کر حکم چلاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران کسی ایک جگہ تو ٹھہرتے ہی نہیں تھے۔ قاصد اور محافظ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یوکلس انہیں ڈھونڈتا ہی رہا کہ وہ بھی اپنے جانبازوں کے ساتھ مجاہدین کے گھیرے میں آ گیا، اور نوجوانوں کا یہ دستہ کٹ کٹ کر گھوڑوں سے گرنے لگا اور گھوڑے انہیں پاؤں تلے روندنے مسلنے لگے۔ دونوں رومی مارے گئے ہیں۔ کسی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اینتونیز بھی نہیں رہا، روتاس بھی قتل ہو گیا ہے۔ یہ آواز کئی آوازوں میں بدل گئی اور تمام تر میدان جنگ میں یہ اطلاع پھیل گئی کہ ان قبائلیوں کے کمانڈر اینتونیس اور روتاس مارے گئے ہیں۔ قبائلی عیسائیوں کا جوش و خروش ایسا ماند پڑا جیسے جلتی مشعل اچانک بجھ گئی ہو۔ انہوں نے برچھیاں، تلواریں اور کمانیں پھینک دیں اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ ان میں جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ گھوڑوں سے اتر آئے اور اس طرح جو مرنے سے بچ گئے تھے ہتھیار پھینک کر موت سے محفوظ ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جنگ روک دی اور یہ حکم نہیں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو قید میں ڈال دیا جائے، بلکہ یہ اعلان کیا کہ جو قبائلی ہتھیار ڈال چکے ہیں وہ شہر کے اندر چلے جائیں، لیکن اپنے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ اس حکم کے مطابق قبائلی سر جھکائے ہوئے دروازوں میں داخل ہونے لگے اور ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد خالد بن ولید اور سالار ایاز بن غنم شہر کے صدر دروازے سے فاتحین کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شام کا آخری قلعہ تھا، وہ بھی فتح ہو گیا، اور شام کی فتح پر مسلمانوں کی مہر ثبت ہو گئی۔ خالد بن ولید اس جگہ گئے جہاں شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو بھی وہیں لے گئے اور خالد بن ولید نے ان سے مختصر سا خطاب کیا۔ الجزیرہ کے لوگوں، خالد بن ولید نے کہا، ہم نے یہ شہر لڑ کر لیا ہے اور تم نے ہمیں جانی نقصان پہنچایا ہے۔ تمہارے ساتھ ہمارا سلوک کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس راستے پر چلوں گا جو مجھے ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا ہے۔ ہمارے دستور کے مطابق تم سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور پھر ہمارا حق یہ ہے کہ تم سے تاوان بھی وصول کریں۔ لیکن بنو تغلب نے ہتھیار ڈالے تھے تو ہمارے امیر المؤمنین نے حکم بھیجا تھا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، اس کے بجائے جزیہ وصول کیا جائے۔ تم سب کو جزیہ دینا پڑے گا، اور جزیہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ تم لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رومیوں کے ساتھ جا ملے تھے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے۔ کیا شہر کے کسی بھی گھر میں لوٹ مار ہوئی ہے؟ کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل ہوا ہے؟ نہیں، نہیں سپہ سالار، بہت سی آوازیں آئیں جن کا مطلب یہ تھا کہ نہ لوٹ مار ہوئی ہے، نہ کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل ہوا ہے۔
اور نہ ہوگا۔ خالد بن ولید نے کہا، ہم تمہاری عزت و آبرو اور تمہارے جان و مال کے محافظ ہیں، لیکن کسی نے ذرا سی بھی بدامنی یا غداری کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حلب کے غیر مسلموں کے دلوں پر جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ نکل گیا، اور کئی ایک نے اسی روز اسلام قبول کر لیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ مجاہدین اپنے زخمی ساتھیوں اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ ان کی خواتین زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھیں، اور ان میں جو ذرا بھی چلنے کے قابل نہیں تھے انہیں سہارا دے کر وہاں پہنچا رہی تھیں جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ وہاں دو ہی آوازیں سنائی دیتی تھیں، ایک زخمیوں کا کراہنا اور دوسرا پانی پانی، خدا کے واسطے ایک بوند پانی۔ شارینہ بھی اسی کام میں مصروف تھی کہ وہ ایک زخمی کو دیکھ کر رک گئی اور حیرت زدگی کے عالم میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ ایک نوجوان زخمی تھا جس کے چہرے اور سر پر تو کوئی زخم نہ تھا، لیکن اس کے تمام کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ تم یوکلس تو نہیں ہو سکتے؟ شارینہ نے کہا، شاہ ہرقل کے بیٹے کا یہاں کیا کام؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ میں یوکلس ہی ہوں شارینہ، زخمیوں سے نڈھال یوکلس نے کہا۔ میں تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، تم یہاں کیسے؟ یوکلس سے اچھی طرح بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بولتا تھا تو اس کی آواز ڈوبنے لگتی تھی۔ چپ رہو یوکلس، شارینہ نے کہا، یہ وقت کہانیاں سننے سنانے کا نہیں کہ تم یہاں کیسے آ گئے اور میں یہاں کس طرح آ پہنچی ہوں۔ یہ لو پانی پیو اور میں تمہیں اٹھوا کر مرہم پٹی کے لیے لے چلتی ہوں۔ نہیں شارینہ، یوکلس نے کہا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، معلوم نہیں میں اب تک زندہ کیسے ہوں، مجھے یہیں آخری سانس لے لینے دو۔ یوکلس نے شارینہ کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ یوکلس اینتھونیس کا بیٹا تھا، لیکن سب اسے شاہ ہرقل کا بیٹا کہتے تھے کیونکہ وہ ہرقل کی ایک بیوی لیزا کا بیٹا تھا۔ شارینہ بھی شاہ ہرقل کی بیٹی تھی، اس لیے وہ اور یوکلس ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ شارینہ نے یوکلس سے کہا کہ وہ مجاہدین کو بلواتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں لے چلیں گے، لیکن یوکلس نے شارینہ کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور زور زور سے سر ہلا کر کہنے لگا کہ وہ مرہم پٹی نہیں کروائے گا کیونکہ وہ بیکار ہوگی۔ ادھر دور دور تک بکھری ہوئی لاشوں میں نوجوان روزی یوکلس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ عورتوں کے لیے باہر نکلنے کی پابندی تھی، لیکن وہ چھپتی چھپاتی کسی طرح گھر سے ہی نہیں بلکہ شہر سے نکل آئی اور یوکلس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ شاید اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ یوکلس مارا گیا ہے یا بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ روزی پاگلوں کی طرح زخمیوں اور لاشوں کو دیکھتی پھر رہی تھی۔ وہ کئی بار کسی نہ کسی لاش پر ٹھوکر کھا کر گری اور اٹھ کر پھر زخمیوں اور لاشوں کے خون آلود چہرے دیکھنے لگتی۔ آخر وہ وہاں تک جا پہنچی جہاں شارینہ یوکلس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یوکلس کو دیکھ کر وہ اس کے اوپر گری اور دیوانہ وار اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اٹھنے کی کوشش کرو یوکلس، شارینہ نے اپنا ایک بازو یوکلس کے کندھوں کے نیچے لے جاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں تمہیں اٹھا کر لے جائیں گی۔ ہم اٹھا لیں گی یوکلس، روزی نے کہا۔ میں تمہارے ہی انتظار میں تھا روزی، یوکلس نے روزی سے کہا۔ میری ماں سے کہنا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، آنکھیں پتھرا گئیں اور ہونٹ نیموار ہو گئے۔ روزی کے سینے سے ایک چیخ نکلی اور وہ لاش سے لپٹ گئی۔ شارینہ وہاں سے اٹھی اور ایک آہ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے روزی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کون ہے۔